والنعم بالشكر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم لداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق قل إنما أنا بشر مثلكم صلوات بابا سے بلند معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں سب سے پہلے میری جانب سے اور منتظمین کی جانب سے آپ تمام عاشقان رسول کی خدمت میں جشن آمد طٰہٰ یاسین مزمل مدثر بہت بہت مبارک ہے۔ دوسری گفتگو یہ ہے کہ کل کی طرح اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ اس کی آمد کے دن اور اس کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے جس کی آمد پر بھیجنے والا بہت خوش ہے۔ تو یہ خوشی چہروں پہ نظر بھی آنی چاہیے اور یہ بتانا بھی بہت اہم ہے کہ اس وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے، ہاتھ اٹھانا ہرگز منع نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا آپ سارے ہم سفر۔ جس آئے واقعی ہدایت کو میں نے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ 18ویں سورہ مبارکہ کہف کی آیت ہے اور اپنے انداز میں اور اپنے معاملات اور مطالب میں یہ آیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور اس آیت کو لے کر صاحبان علم میں صدیوں سے ایک اختلاف بھی رہا ہے، لیکن بڑی ذمہ داری سے اہل بیت کے اس منبر سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ آیت مقام رسالت کو گھٹانے کی نہیں، عظمت رسالت کو بڑھانے کے لیے آئی ہے۔ بڑے اچھے اشعار ابھی آپ سن رہے تھے میرے دونوں احباب سے، دل چاہ رہا ہے کہ ایک شعر میں بھی آپ کے حوالے کر دوں، لیکن اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ پتہ چلے آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ شعر اردو زبان کے نہیں ہے، بہت ادنا سا طالب علم ادبیات عرب کا۔ اب
ابو طیب متنبی، یہ وہ شاعر ہے، شاعر اس کے اسالیب سے زیادہ بڑا شاعر عربی زبان نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس نے اس خانوادے کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے، نبی اور ان کی آل کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ اگر دل چاہ رہا ہے تو آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ آپ جشن میں آئے ہوئے ہیں اور جشن منانے آئے ہوئے ہیں، اور جشن میں آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب جشن ہو ایسی پاکیزہ ہستیوں کا تو جشن میں پاک و پاکیزہ ہو کے جایا جاتا ہے، غسل کر کے جایا جاتا ہے، خوشبو لگا کے جایا جاتا ہے۔ تو متنبی کہتا ہے فَالطِّیبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَكَ طَیِّبٌ وَالْمَاءُ أَنْتَ إِذَا اغْتَسَلْتَ غَاسِلٌ۔ اے اہل بیت نبی اور اے خانوادہ نبی، دنیا خوشبو لگاتی ہے تاکہ خوشبودار ہو جائے۔ ایک ایک مومن ایک ایک عاشق رسول میرے ساتھ ہو جائے۔ دنیا خوشبو لگاتی ہے تاکہ خوشبودار ہو جائے، مگر اے نبی اور اولاد نبی، جب تم خوشبو کو مس کرتے ہو تو تمہیں خوشبو نہیں آتی، عطر خوشبودار ہو جاتا ہے۔ فَالطِّیبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَكَ طَیِّبٌ وَالْمَاءُ أَنْتَ إِذَا اغْتَسَلْتَ غَاسِلٌ۔ اور آپ غسل کر کے آتے ہیں، پاک و پاکیزہ ہو کے آتے ہیں، اور پانی پاک بنا دیتا ہے۔ متنبی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نبی اور نبی کی آل، جب تم پانی کو مس کرتے ہو غسل تمہارا نہیں ہوتا، پانی غسل کر لیتا ہے۔ شکر ہے اور حمد اس پروردگار کی جس نے اپنی طرح ہمیں بھی محبوب عالم کا حبدار بنایا ہے۔ وہ بھی محبت کرتا ہے نا اپنے حبیب سے، اور ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ توفیق ملی ہے، اور نہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں اور آپ شکر کریں۔ یہ تو وہ آنے والا ہے جس کی آمد پر کائنات کی ہر شے نے شکر ادا کیا۔ میں بے دلیل جملے کہنے کا ممبر سے عادی ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب آپ سنتے رہے ہیں مجھے لاہور میں اور دوسرے شہروں میں، وہ جانتے ہیں کہ جو بے دلیل ہو وہ ذکر رسول اور آل رسول نہیں ہوتا۔ حوالہ دے کے جا رہا ہوں، اور یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، کان سے سن کے نہیں۔ تعارف کرا رہا ہوں اور ایسے عالم کا کہ جس کا انکار ہی ممکن نہ ہو۔ میرا مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ علامہ احمد رضا خان بریلوی کا نام سنا؟ عالم اسلام کا بہت معتبر نام ہے۔ ان کے والد گزرے ہیں علامہ نقی علی شاہ بریلوی، ان کے بھی والد ماجد، خود بھی عالم تھے، باپ بھی عالم، بیٹا بھی عالم۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے انوار جمال مصطفیٰ۔ اب بتا رہا ہوں کہ شکر کس نے ادا کیا۔ تھوڑی سی مدد کریں گے میری تو پیچھے تشریف فرما۔ مذہب اہل بیت میں آمادگی کا اظہار سر ہلانے سے نہیں، ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا کہ سارے کھلتے ہوئے چہرے میرے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کہاں سجدہ کرتے ہیں آپ؟ کعبے کو سب متفق ہیں، کعبے کو سجدہ کرتے ہیں۔ نبی جب اس دنیا میں آئے تو جناب عبد المطلب یہ روایت کرتے ہیں، اور لکھنے والے علامہ نقی علی شاہ بریلوی، کہ میں صحن کعبہ میں تھا اس رات جب اللہ کے نور انور، اب سننا جانتے ہیں میرے ساتھ ہو جائے، اس کا حبیب اس دنیا میں آیا تو کہتے میں نے خواب میں نہیں جاگتے میں دیکھا کہ دنیا سجدہ کرتی ہے کعبے کو، اور کعبے نے مقام ابراہیم پر نبی کی آمد پہ شکر کا سجدہ کیا۔ جو عالم کا مسجود ہے وہ میرے نبی کا، میرے مسلک کا حوالہ نہیں ہے۔ عالم اسلام کا بڑا معتبر نام امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت، ان کے والد لکھ رہے ہیں کہ جناب عبد المطلب جو جد نبی ہیں، وہ کہہ رہے میں نے دیکھا کعبے نے سجدہ کیا مقام ابراہیم پر اپنی دیواروں کے ساتھ۔ دنیا اللہ کے گھر کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ کا گھر اس بات پہ سجدہ کر رہا ہے کہ اس کا محبوب آ گیا، اور
کعبے نے کچھ کہا، اگر اجازت دیں تو جو کعبے نے کہا وہ میں کہوں. سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا گھر کہہ رہا ہے پالنے والے تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، آج تو مجھے بتوں سے پاک بنا دے گا. کیونکہ یہ لفظ ہے کتابوں کے کہ جتنے بت، اور یہ بھی یاد دلا دوں کعبے کے اندر کوئی بت نہیں تھے. ممبر سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ پروپیگنڈا ہے ایک خاص طبقے کا جو کعبے میں بت بتاتا. پہلے یہ تلاش کیجئے کہ کعبے کی چابیاں کس کے پاس تھا. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. یہ تلاش کیجئے کہ کعبے کی چابیاں کس کے پاس تھی. تو جائیے، کوئی اختلاف نہیں ملے گا تاریخوں میں، کعبے کے متولی تھے بنی ہاشم. چابیاں ہیں علی کے بابا کے پاس. ابو طالب کے ہوتے کعبے میں بت آگے سے جائے. آپ کہیں گے بھائی پھر بت کہاں تھا؟ بت کعبے کی منیر پہ رکھے تھے. منیر تو سمجھتے ہیں نا، کعبے کی جو چھت تھی اس چھت کے کناروں پہ بت رکھے ہوئے تھے. جس رات مصطفیٰ آئے، میں نہیں کہہ رہا، علامہ نقی علی شاہ بریلوی کہہ رہا ہے، ان میں جو سب سے بڑا بت تھا حبل، ماتھے کے بل زمین پہ گرا. ماتھے کے بل سب سے بڑا بت. کیوں؟ کائنات کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والا آ گیا ہے. سجدہ کیا تو ہم صرف ہم شکر نہیں کر رہے. سوچئے جس کے آنے پہ اللہ کا گھر اتنا شکر کر رہا ہے، ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے. یہ دو چار جملے آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے کہے میں نے. جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، پروردگار امر کے صیغے سے، حکم کے لہجے سے کہہ رہا ہے، قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بس و بس، اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہاری مثال کا ایک بشر ہوں. ترجمے کی ذمہ داریوں کو قبول کر کے کہہ رہا ہوں، تمہاری مثال ایک بشر ہوں. دیکھیے آیت میں یہ کہا ہے کہ میں تمہاری مثال بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم میری مثال بشر ہو. آپ قرآن کے لفظوں پہ جو غور کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ نہیں کہا میں، یہ کہا میں تم جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا تم بھی مجھ جیسے ہو. میں تو بس و بس تمہاری مثال بشر ہوں اور مجھ کو وہی کیا، بس و بس، اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو تمہارا خدا، انما الہکم الہ واحد، جو تمہارا خدا ہے وہ خدا واحد ہے. آیت ہے شان رسالت والی، ماشاءاللہ. مگر سارا زمانہ اسی آیت کو دلیل بنا کے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسے بشر تھے. حالانکہ قرآن نے اس میں لفظ ہی وہی رکھے ہیں جو بشریت کی نفی کرتے ہیں. میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، گھبرا کے اور پریشان ہو کے بھی بیدار ہو کے سنیے. لفظ ہی وہی رکھے ہیں، پہلا قل، دوسرا انما، تیسرا مثلکم، چوتھا پورا کلمہ رکھا ہوا الہ واحد، تمہارا خدا الہ واحد ہے. آپ مجھ سے کہیں حسین مہدی صاحب آپ مفتی ہیں، مجتہد ہیں، اور یہ مجھ سے کہے کہ آپ کہہ دیجئے نا آپ مفتی ہیں نا مجتہد ہیں، تو پتہ تو چلا نا کہ کسی نے مفتی یا مجتہد کہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے. دیکھیے میں نے شہزاد صاحب سے کہا کہ مجمع سے یہ کہہ دیجئے، تو یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے. میں تو چرچ کر رہا ہوں، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ناظم محفل سے کہا کہ میری طرف سے یہ اعلان کر دیجئے، تو یہ اعلان ان کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے. تو یہ نبی نہیں کہہ رہا کہ میں بشر ہوں، اللہ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے. پتہ چلا کچھ ایسے تھے جو بشریت کو چھوڑ کر نبی کو خدا ماننے تک تیار تھے. اور میں تفسیر کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تفسیر بیضاوی سے لے کر امام فخر الدین الرازی کی تفسیر کبیر تک، اور تفسیر قمی سے لے کر صاحب تفسیر المیزان تک جائیے تحقیق کیجئے یہ آیت کب آئی.
جب نبی نے بیٹھے بیٹھے، مجھے نہیں پتا جملہ آپ کیسے سنیں گے، چاند کی طرف اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کیا، یہ ہے میرا نبی کی شان۔ تفرقے کے اس دور میں اتنی بھٹی ہوئی صلوات پہ گفتگو آگے نہیں بڑھے گی، سب مل کے ایک ملت بن کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ آنے والوں نے آ کے کہا ہم تو تب مانیں گے جب چاند کے 2 ٹکڑے کرو، دونوں زمین پر آئیں، ایک کعبے پہ چلا جائے، ایک کوہ ابو قبیس پہ چلا جائے۔ یہ تو وہ معجزہ ہے نا جس میں اختلاف ہی نہیں ہے، قرآن اس کی تائید کرتا ہے سورہ مبارکہ انشقاق میں، قریب آ گئی قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند، آیت رکھی ہوئی ہے، ٹوٹا۔ اور صرف یہ شرط نہیں ہے کہ ایک حصہ کعبے پہ آئے، ایک کوہ ابو قبیس پہ آئے، دونوں آپ کے ہاتھ کے نیچے سے گزر جائیں۔ اتنا بڑا چاند، علامہ ہاشم بارانی نے ایک علیحدہ کتاب لکھی، مشہور زمانہ کتاب ہے، اور صاحبان علم اگر میرے جملے سن رہے ہیں تو وہ میری تائید کر سکتے ہیں، مدینۃ المعاجز، اس میں اہل بیت کے معجزات لکھے، مگر اس میں سرکار دو عالم کے معجزات نہیں، انہوں نے الگ سے 2 جلدوں میں سرکار کے معجزات پہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے نور الابصار۔ اور علامہ ہاشم بارانی مکتب تشیع میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انہوں نے لکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آئے، تو لوگوں نے دیکھ کے کہا یہ بشر تو نہیں ہو سکتا، پتا چلا یہ آیت نبی کی بشریت ثابت کرنے نہیں، خدا کی توحید ثابت کرنے آئی ہے۔ پتا چلا حبیب کو بشر بتانا حبیب کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہا کہہ دیجئے، تو یہ کہہ دیجئے سب سے پہلی دلیل ہے۔ دوسری انما، اب اجازت ہے چاہے تھا آپ کی نظر کرتا چلتا، کیا مطلب ہے انما؟ جائیے پوچھئے صاحبان علم سے، یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، انا اور ما، 2 حرف ہے انا اور ما، دونوں کا مرکب، جب یہ مل جائے تو یہ کلمۃ الحصر بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بالکل نوجوانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آسان تر کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کلمہ حصر بن جاتا ہے، یعنی یہ ایک دائرہ بنا لیتا ہے، ایک حصار بنا لیتا ہے، جو دائرے میں ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، جو باہر ہے وہ دائرے میں نہیں آ سکتا، کلمۃ الحصر حصر بنا لیتا، یعنی بس بس اس کے سوا کچھ نہیں، صرف یہی بات جو اس دائرے میں ہے وہ اوروں سے الگ ہے۔ تو یہاں صاحب انوار المواہب شیخ علی اکبر ناوندی، فارسی زبان میں 3 جلدوں میں کتاب ہے ان کی، انہوں نے لکھا کہ جو اس دائرے میں ہوتا وہ لوگوں سے ممیز ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، یعنی جیسا دائرے کے اندر ہے باہر والا ویسا نہیں ہے۔ اچھا اگر بیدار ہیں تو ایک اور لفظ آپ کے حوالے کرتا ہوں اسی سے ملتا جلتا ہوں، بسم اللہ الملائکہ فاسجدوا لآدم، جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، 7 سے زیادہ مقامات پہ یہ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے، سب نے سجدہ کیا سوائے کان من الجن، جنات میں سجدہ، فسقا عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے امر سے حکم سے فسق کیا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ اور فسق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ سوال یہ ہے کہ اب جب میں علماء کے پاس گیا اور میں نے کہا حضور فاسق کی تعریف بتائیے، کہنے لگے بھائی بے عمل کو فاسق کہتے ہیں، جو نماز نہ پڑھے تارک الصلاۃ ہو وہ فاسق، جو تارک روزہ ہو وہ فاسق، استطاعت رکھتا اور حج نہ کرے وہ فاسق، زکوٰۃ دے سکتا اور زکوٰۃ نہ دے وہ فاسق۔ میری طرف دیکھتے رہیے، زکوٰۃ دے سکتا اور زکوٰۃ نہ دے وہ، بولیں گے تو بات بنے گی کون؟ فاسق۔ اس کا مطلب ہے عالم ظواہر میں قرآن کی آیت کو دیکھنے والے تاریخ یہ بتا رہے ہیں کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو بدعمل ہو،
تو شیطان بدعمل تو نہیں تھا؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. بھائی 6 لاکھ سال عبادت کی, فرشتوں کے در کچھ تو تھا جو فرشتوں کا معلم لگ گیا, فرشتوں کا استاد بن گیا. حتیٰ کہ جائیے پڑھیے نہج البلاغہ, علی کہہ رہا ہے حتیٰ کہ فرشتوں کو یہ گمان گزرنے لگا کہ یہ ہم میں سے ہے. کیوں؟ ان کے چہرے میں نور اس پہ پڑتا تھا, ان کے چہرے کا نور تو سمجھنے لگے ہم جیسا. میں نے آہستہ سے کہا, آپ نے آہستہ سے سن لیا. سمجھنے لگے ہم جیسا, عبادت ہے تو یہ کر رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعمل تو نہیں, بدعمل تو نہیں ہے. 6 میرے لاکھ کی عمر کتنی بھی ہو جائے, 100 برس 150 برس پروردگار آپ کو حیات طولانی عطا کرے, 200 برس کتنے سجدے کر لیں گے, جن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. ممبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور تفاسیر کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, طرفین کی, کوئی زمین کا حصہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. اتنا بڑا عابد, مگر جسے اللہ نے جھکوانا تھا اس کی تعظیم نہیں. اور کہا کیا, مجھے آگ سے بنایا, واقعات ہم ان سے بہتر جانتے ہیں, اسے مٹی سے بنایا. تو شیطان کا قصور کیا تھا پالنے والے, 6 لاکھ سال کی عبادت دیکھ, ایک سجدہ نہ دیکھ. مالک تو ایک سجدے پہ نکالا ہے, بھائی تو غفور و رحیم ہے, 6 لاکھ سال کی عبادت دے کا ایک ہی خطا ابلیس بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے. میں نے کہا مالک اس کا قصور کیا ہے, 6 لاکھ سجدے تو کیے ہیں تجھے, 6 لاکھ سال عبادت تو کرتا رہا ہے. کہ دیکھو اس کی غلطی ہے کہ میں نے پلٹ کے اس سے کہا تو اسے سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی قدرت سے بنایا. تو اس کا مطلب ہے خدا کہنا یہ چاہتا ہے اس کا مٹی کا پیکر نہ دے, میرے ہاتھوں کی نسبت دے کہ میں سجدہ کرا رہا ہوں, تو میری نسبت دے, مٹی کا پیکر نہ دے. تو یہی غلطی تو زمانہ کر رہا ہے. مصطفیٰ کا بشری لباس دیکھ رہا ہے, خدا کا نور نہیں دیکھ رہا. میں آپ کو کسی مقصد سے یہاں تک لایا, یہ فاسق تھا. ایک بات تو پتہ چل گئی, فاسق بدعمل نہیں ہوتا, بدعمل نہیں ہوتا. اب حوالہ میرے مسئلہ کا نہیں ہے, کل بھی حوالہ دیا تھا مفردات غرائب القرآن, علامہ راغب اصفہانی, انہوں نے لکھا کہ فاسق فسق سے ہے. اور فسق کا مطلب کیا ہے؟ کھجور دیکھی آپ نے, جنہوں نے دیکھی ہے وہ میری تائید کریں, تو اسے زور سے دبائیں. میں لطیفہ گوئی کا عادی نہیں ہوں, لیکن اگر قرآن کی لغتوں میں یہ واقعہ موجود نہ ہوتا تو کبھی آپ کے حوالے نہ کرتا. جب کھجور کو زور سے دبائیں تو اس کی گٹھلی باہر آ جاتی ہے. امام راغب اصفہانی نے لکھا اسی کو فسق کہتے ہیں, اپنے دائرہ کار سے باہر نکل جانا. کچھ عرض کر رہا ہوں, اپنی حد سے باہر نکل جانا. خدا نے ایک پتلے میں, ایک جسد میں اپنی روح کو پھونکا تو وہ روح کی نسبت نہیں دیکھ رہا, بشریت کو دیکھ رہا ہے, تو وہ دائرہ امر خدا سے باہر نکلا, اس لیے فاسق ہو گیا. تو پتا چلا, جملہ آپ کے حوالے کرو, جملے کی قدر کیجئے گا, پتا چلا فاسق بدعمل کو نہیں کہتے, بدعقیدہ کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, سب مل کے آخر تک ہاتھ بلند کر کے تو یہی کام جو دائرہ کرتا ہے وہی کام انما کرتا ہے. تو ایک بات تو پتہ چل گئی نا کہ دائرہ توڑ کے باہر نکل جانے والا فاسق ہوتا ہے. تو اب جو انما کے دائرے کو توڑے, گھبرا کے سنا ہے, آپ کہیں گے بھائی انما کا دائرہ کہاں ہے؟ ایک تو یہی رکھا میں تمہارے جیسے بشر, ہماری مثال مجھ پہ وہی کی جاتی. انما دوبارہ کسی آیت پر رکھا ہوا, بس و بس اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارا خدا خدا واحد ہے. تو واحد تو اپنی ذات میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں. تو ابھی عرض کیا شیخ علی اکبر ناقبندی نے لکھا کہ جو اس دائرے کے اندر ہوتا ہے, جیسا یہ ہوتا ہے ویسا کوئی نہیں. کچھ عرض کر رہا ہوں, جیسا یہ ہوتا ہے
ویسا بولیں گے تو بات بنے گی، ویسا کوئی نہیں۔ تو آپ کہیں گے بھئی خدا واحد ہے تو ہم واحد کیسے؟ میں بھی اپنی ذات میں واحد، آپ بھی اپنی ذات میں واحد، لیکن ہم ایسے واحد ہیں جو ایک سے دو ہو جاتے ہیں، مگر خدا نہ ایک سے آدھا ہوتا۔ ایسا واحد اللہ، ویسا واحد۔ ایک اور آیت پڑھتا چلوں جاتا ہے، کل بھی کہا تھا قرآن وہ توق ہے جس کے ڈلنے کے بعد نبی کا منکر تڑپتا تو ہے نکل نہیں سکتا۔ خبر والمیسر، یقیناً شراب، جوا، اسلام، بت، انصاب، دام، جوا، پاسے، رجس من الشیطان، یہ رجس اور شیطانی عمل ہے۔ تو نجس تو اور بھی چیزیں ہیں۔ خدا کے کہنے کا مقصد یہ جیسی نجس شراب، نہیں اب میری مدد نہیں کریں گے تو گفتگو آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ جیسی نجس شراب ایسا نجس، تو نجاست سمجھ میں آئے تو طہارت سمجھ میں آئے۔ کیا سنایا؟ دیکھیے یہ علم کلام کا موٹا سا فلسفہ ہے، علم منطق کا موٹا سا کلیہ ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب تک سردی نہیں ہوگی گرمی کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک نور نہیں ہوگا اندھیرے کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح جب تک نجاست نہیں ہوگی طہارت کا پتہ نہیں چلے گا۔ نجاست اگر سمجھ میں آ گئی تو طہارت آپ کے حوالے کرو۔ جیسا واحد اللہ ویسا واحد، جیسی نجس شراب ویسا نجس۔ ہاں ذکر اہل بیت میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے۔ تبھی تو نبی نے فرمایا بولے تاکہ پہچانے جاؤ۔ ہاں تو بولتے رہے گے تو پتہ چلتا رہے گا سارے عاشقان یا رسول یقیناً میرے سامنے۔ جیسی نجس شراب ویسا نجس، ویسا نجس کوئی نہیں۔ یہ تو تھی نجاست کی بات۔ اب بڑی جانی پہچانی اور سنی ہوئی آیت پڑھتا چلو، انما یرید اللہ، سنتے ہیں نا آپ حدیث قصہ میں، اللہ نے تمہیں ایسے پاک کر دیا تو وہی کلمہ حسن رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت دیجئے، جیسا پاک میرے نبی کا خاندان ویسا پاک کوئی نہیں۔ جیسا محمد بلند تر جیسا پاک میرے نبی کا خانوادہ ویسا پاک۔ اچھا اب یہاں تک آیا ہوں تو ایک آیت تو پڑھ کے جاؤں، اگر کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ انما کا مطلب جو اندر ہے ویسا کوئی نہیں، جو اندر ہے ویسا باہر والا نہیں، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آئے گا۔ انما اللہ کے ساتھ، انما اللہ نے بتا دیا جیسی نجس شراب۔ اچھا دیکھو اس آیت سے پہلے آپ کے چہروں کی خوشی کی زیارت کرنے کے لیے سورہ حجرات کی ایک آیت یاد دلا دوں، انما المؤمنین انما المؤمنون اخوہ۔ آیت تو آپ جانتے ہیں، مومن اس کے سوا کچھ نہیں کہ مومن بھائی بھائی، تو بھائی تو اور بھی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا جیسا بھائی مومن ویسا بھائی کوئی نہیں۔ جیسے مومن مومن کا بھائی ویسا بھائی۔ اب سنیں اللہ کے ساتھ انما، جیسا واحد ہو ویسا واحد، جیسی نجس شراب جیسے نجس بت ویسا نجس کوئی نہیں، جیسے پاک یہ گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ویسا پاک کوئی نہیں۔ اب آیت پڑھاؤ، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی رسول ولی، اور وہ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکات دے۔ تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جیسے ولی ہے ویسا ولی کوئی نہیں۔ یہی تو فرق ہے اور نبیوں میں اور میرے نبی میں، نبیوں کے سردار میں، باقی نبی، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور کھلتے ہوئے چہرے بتا دیں کہ جملہ پہنچ گیا۔ باقی نبی صرف نبی ہے، میرا نبی نبی بھی ہے ولی بھی ہے۔ میرا نبی نبی بھی ہے ولی بھی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ ہاں روایت ہوتی تو یہ کہہ کے منہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے۔
جیسے مومن مومن کا بھائی ویسے کوئی اور بھائی. لوگوں تو ذمہ داری کو قبول کر کے کہہ رہے ہیں. انما کا کام یہ ہے کہ دائرہ حسب کھیل دیتا ہے. اور ابھی ابھی آپ نے امام راغب اصفہانی امام اہل سنت ان کی زبانی سنا کہ جو دائرے کو توڑ کر باہر نکل جائے وہ کون ہوتا ہے؟ فاسق. تو اس کا مطلب ہے توحید کے گرد بھی دائرہ. جو کسی کو اس میں شریک مانے وہ بھی فاسق. جو کسی کو طہارت میں شریک مانے, جو کسی کو نبی کی ولایت میں شریک مانے. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. اس کا مطلب انما کا کام یہ ہے کہ جو دائرے میں ہے اسے دائرے میں رکھے, جو دائرے سے باہر ہے اسے باہر رکھے. تو انما نے بتا دیا جیسا یہ ویسا کوئی نہیں, جیسا واحد وہ ویسا واحد کوئی نہیں, جیسا پاک یہ گھرانہ ویسا پاک کوئی نہیں. تو میں آ گیا آیت تک انما انا بشر مثلکم. اے میرے حبیب کہہ دیجئے جیسا بشر میں ویسا بشر کوئی نہیں. محمد علی محمد صلوات. دو لفظ ہو گئے نا. قل پہلی دلیل, انما اب بولے گے تو بات بنے. تیسرا لفظ بڑا ہے مثلکم, تمہاری مثل. آیت پڑھتا چلو. اکثر کہا کرتا بات وہی وزنی ہے جو میزان مصحف میں تولی ہوئی ہے. قرآن کے ترازو میں تولی ہوئی ہو بات. میرا آپ کا کہا تو دیوار پہ مارا جا سکتا ہے. حدیث ہے نا نبی کی کہ جو بات قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پہ دے مارو. تو قرآن ہی سے سورہ مبارکہ نام ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِالْجَنَاحِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. کوئی زمین پہ 4 ٹانگوں سے چلنے والا چوپایا ایسا نہیں ہے, اور کوئی پروں سے اڑنے والا ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں نے بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کیا. یہاں ترجمہ پرندے کا نہیں ہو سکتا. کوئی اڑنے والا چاہے پرندہ ہو یا فرشتہ ہو, طائر یطیر بالجناح ہے, جو پروں سے اڑ رہا. کیا ہے؟ تمہاری مثال امتیں ہیں. اس کا مطلب ہے جانور بھی امت ہے, چرند پرند بھی امت ہے. گھبرا گئے صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت ہو جائے نبی کے ذکر سے. صلوات اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. باجماعت صلوات پڑھیے سب بلند آواز. توجہ کیجئے. تمہاری مثل کیا ہے؟ تمہاری مثل جب تک سب نہیں بولیں گے پھر گفتگو آگے کیسے بڑھ پائے. تمہاری مثل امتیں ہیں, چاہے چوپائے ہوں چاہے اڑنے والے. میں یہی آیت لے کے علماء دین کے پاس گیا اور میں نے کہا میں بھی امت, آپ بھی امت, چوپایا بھی امت. آپ مسکرا رہے ہیں ناراض ہو. آپ گفتگو کا ادب نہیں جانتے جج صاحب. آپ ایک عالم دین کو ایک جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. میں نے کہا حضور لفظ تو امت رکھا ہوا ہے, ہم بھی اپنے آپ کو امت کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کون بیدار ہے اور کون نہیں, کون کرونا سے گھبرایا ہوا ہے اور کون شکر لذیذ سے شاداب ہونے آیا ہوا ہے. میں تو ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی لفظ تو ایک ہی ہے, وہ بھی امت میں بھی امت. تو کیا میں اس جیسا ہوں تو پلٹ کے کہنے لگا ایسا سیدی صاحب لفظوں کے اشتراک سے, لفظ ایک جیسا ہونے سے حقیقت ایک جیسی نہیں ہوتی. میں نے کہا یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. جب امت کے لفظ کے بعد میں اور آپ چوپائے جیسے نہیں تو بشر کے لفظ کے بعد نبی آپ جیسا کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. صلوات بھی پڑھا کریں اتنی شاندار جتنی زور سے نعرہ لگاتے ہیں. ان
نبی کی حدیث ہے جسے امام بیہقی نے لکھا کہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روک دی جاتی ہے جس کے آخر میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھا جائے. محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہ جی تو لفظ رکھا ہوا تھا امت اور آگے کہہ رہا تمہاری مثل امتیں. تو اس کا مطلب ہے اگر لفظ کا اشتراک ہو تو حقیقت ایک جیسی نہیں ہوتی, نوع ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک اور مثال دیتا چاہیے, بلم باور کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے جی جی اس کی مثال ہے کتے جیسے ایک مثال جی سارے مجلس کی مثال ہے قرآن کا لفظ ہے. بالکل تو اب اس کی 4 ٹانگیں تھیں نہیں تھی. اللہ نے مثال دی ہے. اس کا مطلب ہے مثال خصائص پہ دی جاتی ہے, نو پہ اور عینیت مثال میں موجود نہیں ہوتی. مثال عینیت نہیں رکھتی, مثال تو خصائص کو بیان کرتی ہے. وہ تو ہم جیسا بشر تھا, 2 ٹانگیں تھی 2 ہاتھ تھا. سنتے رہتے ہیں ہر نماز جمعہ میں اور توریت کے علماء کی مثال سورہ جمعہ میں رکھی ہوئی ہے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے لدے ہوئے گدھوں کی مثال. تب ان پہ کچھ لدا ہوا ہوتا تھا یا وہ گاڑیاں کھینچتے تھے. اس کا مطلب ہے خصائص کی مثال دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں مثل بن جائے وہاں حقیقت ایک نہیں ہوتی. ظاہر کچھ ہوتا ہے, تھوڑی سی مشکل بات ہے مگر نبی کے ذکر کے صدقے میں آپ تک پہنچا دوں گا. بہت آسان ہے بلکہ پھر آپ کیا والے اپنے اور یہ جو بزرگ تشریف فرما ہے اس سے صرف دعائیں کا طالب ہے. میری گفتگو ہے ہی نوجوانوں کے لیے تاکہ ان تک بات پہنچے. جو ہے حضرت مریم کا تذکرہ جی مادر عیسیٰ صلوات اللہ علیہا, وہ گئی ہے ایک شرعی چشمے میں. پڑھ لیجیے سورہ مبارکہ. جی 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 تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا ہے حضرت عیسیٰ کی بشارت دی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے پاس روح بنا اپنی روح کو بھیجا, روح لمی کو بھیجا, اور ہم نے ایک بشر کی صورت میں جبرائیل کو بنا کے بھیجا. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, مجھے تو اشارہ کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھنا. ہم نے جبرائیل کو بشر کی صورت بنا کے بھیجا. تو کیا کہا حضرت مریم نے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے. جناب مریم کا یہ کہنا بتا رہا ہے اگر تو متقی ہے کہ مریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانی نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, حضرت مریم ابھی جبرائیل کو بولیں گے جواب کریں گے حضرت جبرائیل کو پہچانے جائیں. اچھا ایک اور موقع یاد دلاتا چلوں. صرف 4-5 افراد چاہتے ہیں کہ میں آیت پڑھوں. آپ بولیں گے تو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. آپ سلامت رہیں, پروردگار آپ کو ہر وبا سے خصوصاً بدعقیدگی کی وبا سے محفوظ رکھے. یہ واقعہ تھا جناب مریم کا. اب ایک اور موقع یاد دلا رہا ہوں. حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو بیٹے کی بشارت دینے میں لگا ہے. تو پروردگار کہہ رہا ہے حل آتا کا کیا آپ تک ابراہیم کے مکرم مہمانوں کی خبر پہنچی؟ واقعہ کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ملک کہاں بھیجے گئے تھے؟ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور جناب سارہ کو بیٹے کی بشارت دینی. تو اب نبی مہمان نواز ہوتا, گھر میں کچھ تھا نہیں, ایک گوسفند پالا ہوا تھا, جلدی جلدی چھری پھیری سے بات کیا, ران ڈھونڈ کر مہمانوں کے آگے رکھ دیا. اب مہمان کھائیں گے, جو بیدار ہے میرے ساتھ ہو جائے. مہمان کھائی نہیں رہے. اب میرے اور آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور ہم سامنے کھانا پکوا کے رکھے اور مہمان ہاتھ نہ رکھے, کھانا نہ کھائے, تو آپ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں نا آپ میرے مہمان ہیں. اور مہمان آئی ہوئی برکت ہوتا ہے. آپ کھا نہیں رہے, کھانا پسند نہیں آیا. توجہ, نبی نے بھی پلٹ کے یہی پوچھا بھائی کھاتے کیوں نہیں؟ آنے والوں نے کہا ہم تو کھاتے ہی نہیں. نبی تھے, سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں.
مجھے جاننا ہے نتیجے تک، لیکن اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو علامہ مودودی کا ایک جملہ دل چاہ رہا ہے آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ انہوں نے 6 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر ہے تفہیم القرآن، اور بڑی مشہور ہے علامہ۔ فرشتے نبی کے دربار میں آئے، نبی کے پاس آئے، نبی کی خدمت میں آئے، نبی کھلا رہا ہے، فرشتے کھا نہیں رہے۔ موقع میں یاد دلاتا ہوں، کوئی گھر ہے 3 دن روزے رکھے ہیں، صاحب دروازے پہ آیا ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا اگلے جملے علامہ مودودی کے ہیں، انہوں نے تفہیم القرآن میں لکھا، آنے والوں کا طریقہ بتا رہا ہے، یہ آنے والے زمین سے نہیں آئے۔ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ تو بھائی کل تک کھاتے نہیں تھے، نبی کھلا رہا، آج مانگ مانگ کے لے جا رہے ہیں۔ ہم آج بھی نہیں کھاتے، زمانے کو بتا رہے ہیں، جو نہیں کھاتے وہ بھی نبی کی آل کے دروازے پہ آتے ہیں، تو پھر بھی کھاتے ہیں۔ توجہ کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا، جناب مریم معصومہ، معصوم نبی کی ماں، خود بطول، خود معصومہ، بیت خدا میں پلنے والی، بیت المقدس میں پلی ہے نا جناب مریم، تو بیت خدا میں اللہ کے گھر میں جو پہلا قبلہ اول ہے اس میں پلنے والی معصومہ، جب اتنے بڑے 2 معصوم نبی کو بشر کے پیکر میں دیکھے تو نہ پہچان پائے، تو آج کا مسلمان اگر نبی کے نور کو بشریت کے پیکر میں دیکھے تو وہ کیسے پہچان لے؟ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا زمانہ مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کے کیسے پہچان لے؟ یہ پیکر بشریت میں نور ہے۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات پڑھیے، دل چاہ رہا ہے اتنی آیتیں سنی تو ایک روایت آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ آیت اللہ مقدس زنجانی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں اس واقعے کو لکھا، جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے۔ نبی تو پھر نبی، ابو علی سینا کا نام سنا؟ جنہوں نے سنا ہے وہ تو میری تائید کر دیں نا، ہاتھ بلند کریں جس نے نام سنا ہوا۔ شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا، کتاب 9 جلدوں میں الشفا، اس کی آخری جلد میں اس نے جملہ لکھا، وہ کہتا ہے جب میں نے کل سن چکے آپ معراج کا تذکرہ، یہ میں یاد ہے ان کی نظر کر رہا ہوں جملہ، وہ کہتا ہے نبی کی معراج کو دیکھ کر لباس ہو نور، شعر ہو نور، نال ہو نور۔ جو پہنچ گئے یقیناً قابل تحسین ہے، اور جو نہیں پہنچے ان کے حوالے ترجمہ کریں۔ وہ کہتا ہے مجھے دیکھ کے کہنا پڑا، جو اتنی کائناتوں کو عبور کر کے کعبہ کوثر تک پہنچ رہا ہے، اس کی عقل نور ہے، اس کا جسم نور ہے، اس کی جلد نور ہے، اس کی کھال نور ہے، اس کے بال نور ہے، اس کا لباس نور ہے۔ ارے لباس تو پھر لباس، وہ نالین سمیت گیا تو کہنا پڑے گا اس کی نالین بھی نور ہے۔ تو آج سے دل چاہ رہا ہے نبی کے لباس کے کچھ خصائص آپ کے حوالے کروں۔ کل نالین کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ نالین جسم اور لباس کا سب سے پست حصہ ہوگا، نجاست سے بھی گزر جاتا ہے، طہارت سے بھی گزر جاتا ہے، سڑک پہ بھی چلنا ہے، گھاس پہ بھی چلنا ہے، تو ہر طرح کی سرفیس کو، ہر طرح کی سطح کو مس کرتا ہے۔ سب سے اونچا حصہ کیا ہے؟ ٹوپی، امامہ، پگڑی، آپ بھی پہنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، نبی کا بھی ایک امامہ تھا، جیسے صحاب نامی
امامہ کہتے ہیں. لیکن اپنے نوجوان دوستوں کی دلچسپی کے لیے عرض کر دوں کہ صاحب دلائل النبوہ علامہ بیہقی، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے لکھا کہ نبی کے پاس صرف ایک امامہ نہیں تھا، کئی امامے تھے. اس وقت مجھے استادات پہ گفتگو نہیں کرنی. ایسے میں مسجد نبوی میں ایک سائل آیا. یہ یاد رکھیے گا، پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری باتوں سے؟ دو چار جملے آپ کے حوالے کرتا چلو. ایک سائل آیا جو نابینا، یعنی نظر نہیں آتا، بینائی نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. آیا اور بھوکا بھی، اور 1600 دینار، حوالہ میں نے دے دیا مقدس زلیانی مفتاح الجنان. انہوں نے لکھا کہ 1600 دینار کا مقروض ہے، اس کا قرضہ ہے 1600 دینار. اور اتفاقاً مسجد میں افراد کی تعداد بھی 1600 ہے. اتنا پریشان ہو کے سنیں گے تو واقعہ مکمل نہیں ہو سکے گا. بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں. 1600 آیا اور چلتا ہوا منبر رسالت کے قریب آیا. آگے کہنے لگا، اب یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں نابینا ہوں. آگے کہنے لگا سرکار میں بھوکا ہوں، مجھے سیر کرائی، میرا پیٹ بھریے، اور میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا کیجیے. نبی نے مسجد میں آواز دی، ہے جو اس کا قرض ادا کرے. یقین کیجیے یہاں سے زیادہ سناٹا. نعرہ حیدری. کوئی نہیں بولا، کسی کے پاس اس وقت تھی. نبی نے کہا کہ 1600 ہے، ایسا کرو 2 افراد مل کے 800 دینار دے. ظاہر ہے تعداد بہت زیادہ ہے وقت کا زمانہ. نبی نے کہا اچھا ایسا کرو 800 400 کر کے 4 افراد ادا کرو. پھر اگر 8 افراد کرو 16 افراد 100 دینار دو. اچھا یہ ایسا ہے کہ 100 افراد، اب میں حساب میں تھوڑا سا کمزور ہوں، میری مدد کریں گے تو منزل آسان ہوگی. 160 دن 16 دن. اچھا بھائی 1600 ہو، ایک دینار بھی دو گے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا. کسی کے پاس سے جواب آیا نہیں. اس وقت اتفاقاً اللہ کے حبیب کے پاس بھی کوئی دولت درہم موجود، دینار موجود نہیں. نبی نے کیا عطا کیا؟ کاش کہ میری قسمت اس آنے والی جیسی ہو جاتی. نبی نے سر سے اپنا امامہ اتارا. مجھے نہیں پتا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیوں، اور جو دال کے لیے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے وہ کیوں. نبی نے امامہ اتار کے اس کو دیا. اب یہ نابینا تھا مگر شکوہ نہیں کیا. لیکن اب کوئی تبرک، کوئی ایسی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ لگے، کیا کرتے ہیں؟ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. اس میں نبی کا امامہ لیا، آنکھوں سے لگایا. جو آنکھیں کئی سالوں سے بے نور تھی، ان آنکھوں میں نور بھر آیا. لفظ کی ذمہ داری صاحب کے حوالے کر. آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں میں نور، سینے سے لگایا، شکم سے مس کیا. جو بھوکا تھا اس کا پیٹ بھر گیا. جب آپ کی دبتی ہوئی آواز آتی ہے نا تو مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ شاید پیٹ بھر جانے پہ حیرت ہو رہی ہے. کل بھی عرض کیا تھا ان کے فضائل پر حیرانی بری بات نہیں، پریشانی بری بات ہے. تو بس یہ نوجوان دوست پریشان نہ ہو، میرے ساتھ رہے، آپ کے حوالے کرتا چل رہا. ظاہر ہے بھائی اللہ کے حبیب کی دستار ہے. اور اس سے ملتی جلتی روایت علامہ بیہقی نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، جو 3 جلدوں میں نبوت کے دلائل اور معجزات پہ لکھی ہے، اس میں بھی اس سے ملتا جلتا ہے. امامے کی کلمات آنے والے دنوں میں آپ کے حوالے کروں گا. تقریر ختم ہو رہی ہے، میں آخری منازل میں داخل ہوں گا. شکم سے لگایا، سیر ہو گئے. اب جھومتا ہوا نبی کی نعتیں پڑھتا ہوا چلا. پتا چلا جب نبی کی بارگاہ سے کچھ ملے تو نعت پڑھنی چاہیے. نعت پڑھنے والوں کو ہدیہ کر دیا میں نے جملہ. نعت پڑھتے ہوئے چلا، باہر نکلا تو 2-3 افراد باہر کے اوپر آئے. جو نبی نے عطا کر دی ہے مجھے فروخت کر دیا. نہیں دل چاہا تو کل سنا دوں گا. آپ کے سناٹے سے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ بولتے رہیں گے میں بولتا رہوں گا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہنے لگا بھائی بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچتا والا. جسے نبی کی دستار مل جائے اسے دنیا و آخرت میں چاہیے ہی کیا. کہنے لگا بھائی نہیں بیچتا. ایک سوال کہنے لگا 100 دینار میں دوں گا. اب قرضہ کتنا ہے؟ 100 دینار. ایک بار آئے کہنے لگا
200 دینار, 300 دینار, 400 دینار, 800 دینار. جب بات 800 تک آئی نا پلٹ کے کہنے لگا بھائی اندھا ہوں احمق نہیں, اتنی قیمتی چیز دنیا کی دولت میں فروخت کر دوں. قیمت بڑھتی گئی, انکار بڑھتا نا. کیسا عاشق رسول. جب 1600 دینار کی آفر ہوئی, پیشکش کی گئی کہ بھئی 1600 دینار لے لے, مسکرا کے کہنے لگا مسجد میں تو کسی کے پاس 16 بھی نہیں تھے. مسجد میں تو سب گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کون عطا کرے, تو نبی نے اپنا امامہ دیا. اب لفظ لفظ کی ذمہ داری صاحب کے حوالے, کہنے لگا نہیں دیتا. اور یہ کہہ کے مدینے سے باہر چلنا شروع کیا. مدینے کی سرحد سے نکلا تو ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب محمد بن مسلم, نام یاد رہے گا, محمد بن مسلم. بعض روایتوں میں عبداللہ بن مسلم اور بعض میں محمد بن مسلم. آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شام گئے تھے تجارت کے لیے, ملک شام سیریا. تو اس دور میں تجارت صرف پیسوں سے نہیں ہوتی تھی, مال کے بدلے مال, جنس کے بدلے جنس, جسے انگریزی میں بارٹر کہتے ہیں. میرے پاس آٹا تھا, آپ کے پاس چینی تھی. آپ کو 1 کلو آٹا چاہیے تو مجھے 1 کلو چینی, میں نے آٹا آپ کو دے دیا, آپ نے چینی مجھے دے دی. تو اس طرح تجارت ہوا کرتی تھی. اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, نوجوان دوستوں کے لیے. تو یہ واپس آ رہے تھے اور 40 اونٹوں پہ تجارت کا مال. کتنے اونٹوں پر؟ 40 اونٹوں. کسی پہ غلہ ہے, کسی پہ ریشم ہے, کسی پہ دیباج ہے, کسی پہ گندم ہے, کسی پہ چاول ہے. غلے اور سونا چاندی اور ہیرے جواہرات اور جتنی بیش قیمت چیزیں تھی بھرے ہوئے 40 اونٹ. ایک اونٹ پہ خود سوار تھے. دور سے دیکھا نور نکل رہا ہے مدینے کے دروازے سے. جو بیدار ہے میرے ساتھ ہو جائے, جو تھکا نہیں ہے, نور نکل رہا. دیکھ کے کہنے لگا بھئی مصطفیٰ آ رہے ہیں, اللہ کے حبیب آ رہے ہیں. جیسے ہی قریب گیا دیکھا امامے میں سے نور اور نور آسمانوں کی طرف بڑھائے. نور والے کا امامہ. ابھی تو سنا ابو علی سینہ کا جملہ آپ نے, ان کا لباس بھی نور ہے. تو کہا نور والے کا امامہ. دیکھا تو گداگر, ظاہر صحابی تھے, پہچانتے تھے نبی کا لباس. آئے اور دیکھ کے کہنے لگے یا ماما تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اچانک سے جملہ کہہ دوں گا, جملہ ضائع ہوگا تو مجھے افسوس رہ جائے گا. دیکھ کے کہنے لگے یہ تو نبی کا ماما ہے. چرایا ہے تو نے؟ تو کیا کہا مار کے اس سائل نے کہا کریم لوگوں کے گھر چوریاں نہیں ہوتی. علامہ مقدس زنجانی مفتاح الجنہ میں لکھا ہے کریموں کے گھر چوریاں نہیں ہوتی, وہ تو عطا کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتا ماما بیچے گا؟ اس کے کہتے بھائی کوئی اور بات کرو, ابھی اتنی قیمت لگ چکی, میں نہیں بیچنا چاہتا, اس سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کہنے لگا کتنی قیمت لگی ہے؟ کہ 1600 دینار. کہ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں, اتنی قیمتی چیز اتنے سستے داموں خریدوں. میں تو عشق رسول میں تجھ سے یہ لینا چاہتا ہوں. تو اچھا بتا کیا قیمت دے گا؟ کہ یہ اونٹ دیکھ رہا, یہ مال و زر سے لدے ہوئے ہیں, غلے سے لدے ہوئے ہیں, قیمتی اشیاء سے لدے ہوئے ہیں. ایک اونٹ تیرا امامہ مجھے دے دے گا. توجہ آخری عاشق رسول کا جملہ آپ کیا حوالے کریں؟ 2 پہلے کہنے لگا نہیں بھائی سودا بارے میں نہیں ہے. کہنے لگا 5 10 20 30 40. اسے عشق رسول کہتے ہیں. نبی نہیں, نبی کا لباس. توجہ 40 دائیں بائیں دیکھا اس سائل میں, ایک اونٹ ان کی سواری کا بھی تو تھا نا. دیکھ کے کہنے لگے یہ کس کا ہے؟ کہا بھائی یہ تو میری سواری کا, ایسے تو رہنے دے. کہا نہیں جب تک 41 نہیں دو گے امامہ نہیں دیتا. کہا اچھا بھائی لو 41 اونٹوں کی مہار تمہارے ہاتھ میں, امامہ دے دو. چوم کے امامہ آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگا کے صحابی رسول عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور مسجد نبوی میں آئے. نبی نے دیکھا بھیا امامہ کہاں سے لائے؟ یہ تو ہم نے سائی کو دیا تھا کہ سرکار مدینے کے باہر وہ جو ویرانہ ہے وہاں پہ 41 اونٹ دے کر. اب کتنی بڑی قیمت ہے مال و دولت سے 41 اونٹ لدے ہوئے, اور ویرانے میں نے اس سے خرید لیا. مسکرا کے نبی نے کہا عبداللہ لوٹ لیا ویرانے میں بیچارے کو. ہاں عبداللہ تو قیمت جانتے ہیں نا نبی کے لباس. سرکار آپ کے عشق میں یہ قیمت بھی کم ہے. اگر عبداللہ کا خون بھی مانگتا, اسے کہتے ہیں عشق رسول, تو میں دے دیتا, تو میں دے دیتا.
آہستہ سے بولے تمہیں کہ اچھا عبداللہ اگر تمہاری یہی عقیدت ہے ہمارے لباس سے تو اس امامے کا واسطہ دے کے مانگو خدا سے کیا مانگتے ہو؟ اب جو جشن منانے آیا دعاؤں کی قبولیت کے لیے نسخہ مل رہا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ امامے کو ہاتھوں پہ رکھو دعا کرو رفع راسہ نحو السما سر اٹھایا کپالنے والے تجھے اس امامے اور صاحب امامہ کا واسطہ میرے گناہوں کو بخش دے حضرت جبرائیل نے نازل ہو کے کہا یا رسول اللہ اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے واسطہ بھی آم کا اور جھولی بھی اتنی چھوٹی اگر یہ سارے مخلوق کی گناہوں کا معافی مانگتا اور بخشش مانگتا اللہ آپ کے امامے کے صدقے میں سب کو معاف کر دیتا یہ رسول برائے خوشنودی خاتم النبیین بلند صلوات کے صدقے میں کیا کیا ملے بس یہی سوچ کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجئے کہ پالنے والے تجھے واسطہ